النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما میں کوئی لمبی چوڑی تقریر یاد کرنے کے لیے حاضر نہیں، چونکہ مجھے خطاب کے لیے جانا ہے، مگر عبدالرؤف بھائی اشرفی کی یہ خواہش تھی، اور خواہش کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ خواہش ایسی تھی کہ جو ایک بہت بڑا کام، پر دنیا کی نگاہ میں وہ کام نہ ہو، دنیا اسے سمجھے کہ کوئی کیا یہ کوئی کام ہے، مگر ایک بہت بڑا کام۔ میں جانتا ہوں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مکہ مدینہ دیکھنے کے لیے ترستے ہیں۔ جب ہم خطاب و تقریریں کرتے ہیں، جب وہ تقریریں سنتے ہیں، مکہ مدینہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ تو مالدار جا سکتے ہیں، دولت مند جا سکتے ہیں، پیسہ والے جا سکتے ہیں، روپیہ والے جا سکتے ہیں، کبھی کوئی یہ نہیں سوچتے کوئی ہمیں بھی بھیجے گا۔ اور بالخصوص عوام تو عوام ہے ہی، علماء بھی سوچتے ہیں، ائمہ بھی سوچتے ہیں، معاصرین بھی سوچتے ہیں، مگر یہ الحمدللہ سرزمین بھاونگر یہ غیور مسلمانوں کی یہ ہمت، یہ طاقت، یہ قوت کہ انہوں نے کہا ہم اپنے علاقے کے تمام علماء کو، سادات کو اور ان کی خدمت کرنے والوں کو، خادمین کو، اور وہ حرم دکھا دیں گے، وہ شہر مدینہ دکھا دیں گے، وہ مدینہ شہر کہ شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، خود بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے۔ ہم ہیں یہاں جمشید و سکندر، اس میں کیا ہے، ان کے غلاموں کا ہے اختر رتبہ ہی کچھ ایسا ہے۔ الحمدللہ جس نانا کے وطن کو، جس ام القری مکہ کو جناب حسین نے چھوڑا دین کے لیے، اسلام کے لیے، آنکھیں نم تھی کہ میرے نانا کا مدینہ مجھ سے چھوٹ رہا ہے، میرے بابا کا مدینہ مجھ سے چھوٹ رہا ہے۔ آج اسی مدینہ منورہ مکرمہ میں آپ یہاں سے کچھ لوگ، یہاں کے غیور مسلمان، غیرت مند مسلمان اپنے ماں کی گاڑی کمائی کو اکٹھا کر کے لوگوں کو حرم کی طرف بھیج رہے ہیں۔ تو دنیا سمجھ رہی ہے حرم میں جا رہے ہیں، حرم میں وہ گئے اور کرم ان کے ساتھ ہونے لگا۔ مجھ سے بھی ایک شخص نے کہا تھا بہت پہلے کہ حضرت ایسا ہے آپ حج کر لیجئے، میں آپ کو حج کا انتظام کر دیتا ہوں۔ اللہ گواہ اور شاہد ہے، میں کوئی کسی کو منہ دکھانے کے لیے نہیں کہتا ہوں، یا کوئی ڈھکی چھپی کی بات نہیں۔ حضرت آپ چلے جائیے حج کے لیے، میں حج کا انتظام کر دیتا ہوں۔ اس زمانے کی سب سے پہلے میری عمر ابتدا تھی، تو میں نے کہا دیکھیے مجھے بھیجنے والے تو بہت مل جائیں گے، مجھے حج کرانے والے تو بہت مل جائیں گے، اگر آپ کو بھیجنا ہے تو ہمارے مفتی صاحب کو بھیج دیجیے۔ تو حضرت مفتی صاحب قبلہ مدظلہ العلی ہمارے استاذ بھی تھے میں، اور ہمارا تعلق بھی رہا، اور ہمارے ساتھ جب میں طالب علم تھا تو میرے ساتھ تھے، اور جب میں وہاں سے رخصت ہوا تو اپنے استاد کو ساتھ لے کر آیا۔
تو میں نے ان کو بھیج دیا. تو مجھے جانے میں جتنا مزہ نہیں تھا جتنا ان کو بھیجنے میں مزہ آ گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے, کیوں بھیجا جا رہا ہے, یہ پیسہ بھی ہم ہی کو دے دیا جائے. ذہن میں یہ بھی بات آ سکتی ہے. صحابہ نے اب وہاں تو کوئی فرض تو ہے نہیں بھائی, واجب تو ہے نہیں, سنت تو ہے نہیں کہ صاحب اکٹھا کر کے کسی کو بھیجا جائے. ارے صاحب نہیں, ہم ان کی آنکھوں میں مدینہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو جا رہے ہیں. اور قرآن نازی بھی ہوتی ہے, یہ نہیں کہ جس کو پسند کیا بھیج دیا, چہرہ دیکھ کے بھیج دیا. الحمدللہ باقاعدہ سسٹم سے اس کا نام نکلتا ہے اور یہاں کے غیر مسلمان اس کو بھیجتے ہیں. اب 2-4 علماء بچے ہیں, اس کا بھی انشاءاللہ تعالی ٹکٹ کٹ جائے گا. اور میں بھی اب ڈھونڈنا پڑ رہا ہے. دیکھیے ہمارے مولانا اسحاق صاحب فرما رہے ہیں کہ حضرت اب ڈھونڈنا پڑے گا. الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں بھاؤنگر کا بھاؤ کیوں بڑھا ہوا ہے. بھاؤنگر کا بھاؤ اس لیے بڑھا ہوا ہے کہ بھاؤنگر والوں نے سب کو مدینہ دکھا رہے ہیں. الحمدللہ اللہ کا شکر, اس کا احسان ہے کہ یہ یہاں پر اسی کا آج پروگرام بھی رکھا گیا ہے. سوچا یہ گیا کہ عاشور کی رات ہے, آج وہ شب عاشور ہے, تو آج اس مقدس دن ان کو یہ پروانہ اور یہ ٹکٹ دے دیا جائے تاکہ وہ لوگ وہاں جب پہنچے, وہاں جب جائیں تو آقا کے روضے پہ ہم سب کے حق میں دعائیں کریں. حضور محدث عالم ہند علیہ رحمت و رضوان جب مدینہ گئے تھے تو آپ نے کہا تھا مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید, مدینے سے بس اس لیے جا رہا ہوں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی نے کہا تھا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. حضرات کعبہ بھی دیکھیں گے, کعبے کا کعبہ بھی دیکھیں گے, جہاں علی پیدا ہوئے وہ کعبہ بھی دیکھیں گے, جہاں فاطمہ پیدا ہوئی وہ گھر بھی دیکھیں گے, جہاں رسول پیدا ہوئے وہ گھر بھی آپ دیکھیں گے. آپ نہ جانے کتنے چیزیں وہاں آپ دیکھ کے آئیں گے. وہ مقام ابراہیم پر بھی آپ دیکھیں گے. آپ صفا و مروہ کی صحیح میں اس طریقے سے چکر بھی کاٹتے رہیں گے. لیکن جانے والوں, جب تم کعبے کے سامنے جانا تو یہ دعا کرنا, اے اللہ ہم جو دعا کریں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما. ہمارے ان مومن بھائیوں نے جنہوں نے اپنے مال کو خرچ کیا, مجھے یہاں تیرے گھر بھیجا ہے, مولا ان کے مال میں برکتیں ہو جائیں. یہ نیت ہو, اسی نیت کے ساتھ تو یقیناً دیکھنا پورا بھاؤنگر بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ جائے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو, آپ سب کو اس بارگاہ میں لے کے جائے اور ہم سب جائیں تو کامیابی کے ساتھ ہو کر آئے. اب آپ لوگ جب جائیے گا تو عبادت کیجیے گا, ریاضت کیجیے گا, ذکر کیجیے گا, اذکار کیجیے گا کثرت سے. یہ موقع ملے نہ ملے, ایک ایک لمحے وہ قیمتی سمجھیے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ نہیں کہ مطلب سو کے آپ سونا تو ہے, بھاؤنگر میں جا کے سو جائیں گے. مسجد نبوی میں پورا وقت دے دیجیے, بیت اللہ شریف میں مکمل ٹائم دے دیجیے, ایک وقت ایک حصہ دے دیجیے. آپ کا ایک ایک حصہ, ایک وقت وہاں بیٹھیے اور سب کے حق میں دعا کیجیے. اپنے ملک کے تمام مومنین کے لیے دعائیں کیجیے. یہ ہماری طرف سے میں پوری کمیٹی کا, دو بھائی ہیں ہمارے, اکبر بھائی ہیں اور جو ٹیم کے لوگ ہیں, میں تہہ دل سے
قلب کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوشوں کو قبول فرمائے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت کی بات ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ جب میں پہلی مرتبہ جب گیا تھا تو میری کیا کیفیت تھی، میں کیا سوچ رہا تھا۔ میرے پیر ایسے درز رہے تھے، میرے پیر کانپ رہے تھے۔ میں نے کعبہ نہیں دیکھا تھا، مگر جب کعبہ دیکھنے کے وقت پہنچنے کی بات آئی تو پیر کانپنے لگے، لرز گیا پیر کہ یہ ہاتھ کی کہاں ہے، یہ گنہگار ہاتھ، یہ گنہگار پیر کانپ رہا تھا۔ اسی وقت حضور شیخ الاسلام کا وہ شعر مجھے یاد آیا کہ اے غم دل احتیاط، اے وحشت دل احتیاط، صرف اسی کو ہے ثنائے مصطفیٰ لکھنے کا حق، جس قلم کی روشنائی میں ہو شامل احتیاط۔ اور جی میں آتا ہے لپٹ جاؤں مزار پاک سے، کیا کروں اے میرے ارمانوں کی قاتل احتیاط۔ موتا ڈرا ہوا تھا۔ جب یہ کچھ لوگ جب جائیں گے تو میری اس کیفیت کو یاد رکھیے گا۔ پوچھیے آپ کی کیفیت ہوئی تھی جب کعبے ہم نے نہیں دیکھا، اور آج ہم فوٹوؤں میں دیکھتے تھے، ہمیں اس کو ٹیلی ویژن پہ ہم نے دیکھا تھا، ہم نے کعبہ کو ایسے دیکھا تھا، مگر جب ہم اپنی ماتھے کی نگاہ سے دیکھیں گے کیا کیفیت ہوتی ہے۔ صاحب وہ جو آدمی جو سوچ نہیں سکتا، جو اجمیر کا ٹکٹ اس کے پاس پیسہ نہیں، اس کے پاس قطب عالم شاہ عالم کی بارگاہ میں جانے کا پیسہ نہیں، تو وہ مدینہ و مکہ کا، وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں تیری رحمت برستی ہے، وہ اپنی نگاہوں سے دیکھے۔ دولت مند تو بار بار جایا کرتے ہیں، مگر یہ جاتا ہے، یہ مستانہ جاتا ہے، یہ دیوانہ جاتا ہے، اس کے پاس مانے شبینہ نہیں ہے، اس کی کیفیتوں کا اندازہ کیا ہوگا۔ الحمدللہ صرف یہی نہیں کہ ہم آپ کو سادات بھی جا رہے ہیں، اہل رسول بھی جا رہے ہیں، سبھی لوگ جا رہے ہیں۔ اصل میں کیا بتاؤں، بالکل وقت نہیں ہے کہ میں کچھ، میرا دل جو ہے کہ میں کچھ سید الشہداء امام حسین کے تعلق سے کچھ بیان کرتا، کیونکہ انہی کا مہینہ ہے، انہی کی چرچا ہے، انہی کی باتیں ہیں۔ وہ حسین ابن علی، تیری شہادت کو سلام، دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا۔ وہ علی کا شہزادہ، وہ علی کا نور نظر، لبد جگر پارا، جو میدان کرب و بلا میں 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ 22,000 لشکر کے آگے جھکا نہیں بلکہ اسلام کو کامیاب بنا دیا۔ یہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرات، مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کا وہ نور نظر لگتے جگر حسین ابن علی میدان کرب و بلا میں یزیدی لشکروں سے نبض آزما رہا، اور علی کا ایک ہی شہزادہ نہیں تھا، بلکہ علی کے تو وہ بھی شہزادے تھے جن شہزادوں کو ظالموں نے چھپا لیا، وہ بھی شہزادے تھے جنہوں نے اپنی قربانی دی۔ صرف علی کے حسین ہی نہیں گئے تھے، عباس ہی نہیں گئے تھے، بلکہ وہ بھی تھا جسے لوگ ابو بکر کہتے ہیں، جسے لوگ عمر کہتے ہیں، جسے لوگ عثمان کہتے ہیں۔ ابو بکر بھی کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، عمر بھی شہید ہو گئے، اور عثمان بھی شہید ہو گئے، اور علی کے 3 بیٹوں کا نام علی نے رکھا تھا، ابو بکر، عمر اور عثمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے،
چھپا لیتے ہیں. ارے جسے علی نے کربلا میں ظاہر کر دیا ابو بکر عمر عثمان کو, تم سنیوں کے سینے سے کیسے چھپا سکتے ہو؟ حضرات محترم, مولا کائنات نے اپنے بچوں کا نام ابو بکر رکھا, مولا کائنات نے اپنے بچوں کا نام عمر رکھا, مولا کائنات نے اپنے بچوں کا نام عثمان رکھا, تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے ابو بکر عمر اور عثمان کے بعد علی ہے. اور علی کے بارے میں بتاؤں, میں آپ کو ایک فلسفہ بات علمی بات بتاتا ہوں. کتنے صحابی تھے؟ 1,24,000 کا موبائل. سب مفتی اعظم نہیں تھے, سب محقق اعظم نہیں تھے, سب مفکر اعظم نہیں تھے, سب علامہ نہیں تھے, صحابی تھے, عوام تھی. مگر وہ 1,24,000 جب اپنے مسائل اور اپنے مشکلات کا حل چاہتے تھے تو وہ علماء کی طرف جنہوں نے نبی سے تعلیم حاصل کی تھی, جو اصحاب صفہ میں نبی سے تعلیم لیتے تھے, ان کی بارگاہ میں آتے تو ان کی بھی تعداد 100 تھی. کتنی تھی؟ 100. یہ شان وہ 100 کے بعد ہے. یہ نہیں کہ گھر بیٹھ کے اپنا بدلا دے دیا, چاہے کہ ہوٹل میں ہو کے بات کہہ دیا. یہاں تو لوگ سمجھتے نہیں ہیں, مسئلہ بیان کر دیتے ہیں, سارا کچھ سے کبھی تازیہ کو اٹھا دیتے, کبھی ڈھولک کو اٹھا دیتے. ہمیشہ کوئی مسئلہ بیان کیا جائے تو ایسا بیان کیا جائے لوگوں کی عقل کے اعتبار سے, فہم کے اعتبار سے, جس کو وہ سمجھ سکے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کوئی بات بھی عوام میں کی جائے تو اس میں احتیاط ہونا چاہیے, ہر بات عوام تک نہ پہنچائی جائے. یہ ہمیں تعلیم مدرسے میں دی جاتی ہے. جب میں کتاب الایمان کی جب پہلی حدیث میں پڑھ رہا تھا اور جو حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی تھی, من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ, جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. حدیث ہے, حضور نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ سے ابو ہریرہ لے کے جب نکلے تو عمر فاروق مل گئے تو کہا عمر ایک خوشخبری میں لے کر آئے ہو, کیا خوشخبری ہے؟ کہا رسول نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. حضرت عمر نے ابو ہریرہ کو اٹھایا, پٹک دیا. حدیث کے الفاظ ہے وہ سورین کے بل گر پڑے اور کہا چلو کہاں آیا میرا, کیونکہ میں بھی انہیں تلاش رہا ہوں, گھوم رہا تھا. پہنچے حضور ایک اندر داخل ہوئے, داخل باغ میں بیٹھے ہوئے تھے. سرکار سے گزرے, کہا یا رسول اللہ ہمیں عمر نے ڈھکیل دیا, پٹک دیا, میں سورین کے بل گر پڑا. حدیث کے الفاظ ہے. کہا یا رسول اللہ یہ تو حافظ ہیں, بات سنا پہنچا دیا, یہ تو مجھے معلوم ہے کون سی بات پہنچانا ہے کون سی بات نہیں پہنچانا ہے. یہ تو مجھے معلوم ہے, یہ تو حافظ نے یاد کیا پہنچا دیا, یہ تو میں بتاؤں گا کہ کون سی بات پہنچانا ہے کون سی بات. اگر یہ بات لوگوں کو معلوم ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ نماز چھوڑ دیں, لوگ روزہ رکھنا چھوڑ دیں, لوگ عبادت چھوڑ دیں, ذکر چھوڑ دیں, بلا یہ اللہ محمد رسول اللہ یقین کر لیں. تو صدقہ یا عمر, تمہیں سچ کہا ہے عمر. تو ابو ہریرہ جیسا صحابی کو حضرت عمر نے روک دیا. ان سے بات تو کوئی مبلغ نہیں تھا, وہ چار چوپڑی پڑھ کے مبلغ نہیں بنے تھے. سب سے زیادہ اگر حدیث کی روایت کی جناب ابو ہریرہ سے, اسی لیے اہل علم سے رابطہ رکھنا چاہیے. فاسالو اہل ذکر, اہل ذکر سے سوال کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اہل ذکر سے پوچھو, پوچھنا ہے تو مولانا سے سوال کریے, عالم ہے, پہلی بھارتی سے لے کے بخاری تک پڑھا ہے, منطق فلسفہ کا علم ہے, اصول الشاشی پڑھی ہے, مرقات آپ کی نگاہ میں ہے, شرح تہذیب آپ نے درس لیا ہے, توحید تنویر کا مطالعہ ہے, نور الانوار
مسلم الثبوت سامنے ہے. اگر میں کہہ دوں مسلم الثبوت کس فن کی کتاب ہے تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں چاہے جتنی بڑی پگڑی پہن لے بتا نہیں سکتا کہ وہ کس فن کی کتاب ہے. شرح وقائع کا مصنف کون ہے؟ ہدایہ کا مصنف کو نہیں جانتے، بس قانون شریعت پڑھی شمس الدین مولانا کی اور لے کے چل دیے اسلام. اسلام اس کا نام نہیں ہے. اسلام کہتے ہیں پوری جانکاری جب تک نہ لے لو آپ بیان نہ کرو، فصلو الذکر سے پوچھو. بڑی بڑی شخصیت اپنے وقت کی امام احمد رضا شاہ کے پوچھتی تھی، اپنے حد کی بڑی بڑی شخصیتیں تھی، مفتی اعظم کی بارگاہ میں زانو ادب طے کرتی تھی. بڑی بڑی شخصیتیں تھی، محدث اعظم کی بارگاہ میں زانو ادب طے کرتی تھی، پوچھتی تھی. جو کہتے ہیں فصلو الذکر سے پوچھو. اور وہ اس زمانے کے اہل ذکر تھے. ذاکر بننے کے لیے کتابیں پڑھنا پڑے گا. ذاکر جو ہے کتاب دیکھ کے نہیں، اور کتاب میں جو لکھا اتنا ہی پڑھو، نہ ترجمہ کرو نہ تشریح کرو. غیر عالم کا تقریر کرنا ناجائز و حرام ہے. اگر غیر عالم کوئی تقریر کرتا ہے بغیر کتاب کے تو ناجائز حرام ہے. امام اہل سنت امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں خطاب کرنے کا ہاں البتہ کوئی بات ہو تو مین آن دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں، مگر اس میں بھی اردو صحیح ہو. یہ نہیں کہ مروجہ کہیں نہیں پا رہے کہ مروجہ تازیہ داری حرام ہے، کیونکہ مروجہ سمجھ ہی نہیں پا رہے. مروجہ میں کی تقسیم الگ ہے، تازیہ کے بارے میں مسئلہ الگ ہے. تازیہ مشروع طریقے سے تو جائز ہوگا، مگر جو آپ کے انداز ہے اس سے ناجائز ہی حرام کہا جائے گا. مگر اپنے علم کی بارگاہ میں لوگ جاتے تھے، سوال کرتے تھے، وہ جواب دیتے تھے. ویسے ہی سارے صحابہ 100 علماء کے پاس جاتے تھے. 1,24,000 اور 100 تھے. اس حیرت میں بھی 100 ہی تھے. وہ اپنے مقصد اب جب 100 کو مشکلات ہوتی تھی، جب 100 مشکل میں آ جاتے تھے، وہ 10 کے پاس پہنچتے تھے، منتظر مشرع مبشرہ کے پاس اپنے مسائل کے حل کے لیے. ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. ابو بکر کے پاس جا رہے ہیں، عمر کے پاس جا رہے ہیں، عثمان کے پاس جا رہے ہیں، زبیر کے پاس جا رہے ہیں، طلحہ کے پاس جا رہے ہیں. ہمارے مسئلے کا حل ہو جائے. یہ شان تھی. وہ 10 سے اپنے مسئلے کو 100 پوچھتے تھے. اب کیا کیا جائے؟ اب جب 10 پھنس جاتے تھے سب پریشان ہو گئے، کیا کیا جائے؟ تو سنو، ان 10 کے مسئلے کے حل کے لیے رب نے باب العلم مولا کائنات کو چنا تھا. ہوئے مسائل کو علی سلجھا دیا کرتے تھے. علی کو بلایا جاتا تھا، علی کو پرکھا جاتا تھا. ابھی بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کسی نے ایک مرتبہ پوچھ لیا، ایک مسئلہ تھا. اور وہ مسئلہ ایسا تھا کہ اس ایک شخص سے غیر شرعی امور کا صدور ہو گیا. اور وہ ایسا غیر شرعی امور تھا جس سے ایک جماعت نبی کی جو تھی وہ تباہ کر دی گئی، ختم کر دی گئی. وہ قوم لوط. اب میں آپ کو مسئلہ پوچھتا ہوں، کسی نے اس پر کوئی الزام لگا دیا ایک شخص پر کہ فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا. تو حضرت عمر فاروق کا زمانہ تھا، انہوں نے بلایا، ان کے سامنے مقدمہ آیا. مقدمہ آنے کے بعد حضرت عمر فاروق نے کہا مقدمہ چلایا جائے. تو اس لڑکے کو بلایا، تم نے اس کو کیوں مار دیا، قتل کر دیا؟ کہا حضور میرے ساتھ اس نے یہ کیا تھا، اس لیے میں نے اسے قتل کیا ہے.
سیدھا تھا؟ بتائیے کون مولانا بتائے گا؟ کون حل کرے گا؟ کون مشکل کشائی کرے گا؟ تو کہا بات اب یہاں رہیں دو، بات علی کے پاس چلو، اب یہ مسئلہ علی ہی حل کریں گے، بات مسئلے کا حل علی کریں گے۔ تو بات علی تک پہنچ گئی۔ علی نے کہا مجھے اس کا جواب دینے میں 3 دن چاہیے۔ کہا مارا کیا؟ بولے ابھی مارا ہے اور وہ دفن ہو گیا۔ بولے کہ مجھے 3 دن چاہیے۔ ٹھیک ہے، 1 دن نکل گیا، 2 دن نکل گیا، 3 دن نکل گیا۔ تو حضرت علی کے پاس ہی پھر آیا، کیا کہا جہاں اس کو دفن کیا ہے وہاں مجھے لے چلو۔ تو کہا چلیے میں وہاں لے کے چلتا ہوں۔ صحیح کا وہاں پہنچے، کہا اس کی قبر کو کھودو۔ تو حضرت علی نے جب کہا قبر کو کھودو، قبر اسی کھود دی گئی، چیک کر دیا گیا۔ تو کہا دیکھو کچھ ہے؟ کہا کوئی نہیں ہے۔ تو کہا جو بچے نے کہا وہ صحیح کہا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جو ایسا کام کرتے ہیں وہ اپنی قبر سے غائب ہو جاتے ہیں۔ دیکھو یہ علی ہے کہ فلسفہ بھی بتا دیا، دین کو بھی سلجھا دیا، شریعت کا مسئلہ بھی بتا دیا۔ اسی لیے نبی نے کہا تھا میں ان کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کبھی علی نے کہا تھا نقطہ تو پیدل بھائی بسم اللہ، میں بسم اللہ کی بات کے نیچے کا نقطہ ہوں، میں بسم اللہ کی بات کے نیچے کا نقطہ ہوں۔ پورا قرآن سمیٹ دو تو نقطے میں آ جائے گا، اور نقطے کو پھیلا دو تو قرآن بن جائے گا۔ مطلب کیا؟ سمیٹو گے تو علی بن جائے گا، پھیلاؤ گے تو قرآن بن جائے گا۔ حضرات محترم یہ تھی شان علی۔ انہی کے بچے تھے حسن و حسین، انہی کے بچے تھے حسن و حسین، جس کی تربیت علی نے کی ہے، جس کی تربیت فاطمہ الزہرا نے کی ہے، جس کی تربیت نانا مصطفیٰ نے کی ہے، دادا نے مدینہ نے کی ہے، اپنی پشتوں پر بیٹھا کر کے حسین کو سجایا ہے۔ سبحان رب العلا کی سدائے لگائے ہو، پشتے ہو، نبی پر حسین تھے، وہ درس نبی نے دیا ہے، وہ نبی کی شان ہے، وہ نبی کا مقام ہے، اور جس مقام والے نے حسین کو سجایا ہے، اسی لیے جسے نبی سجاتے، جسے نبی نے سجایا، اسی حسین نے کربلا میں اسلام کو بچایا۔ وہ حسین ابن علی ہیں، وہ شان والے، یہ ہے مقام۔ حضرات محترم یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات کے بچے ہیں حسین، تبھی جا کر دین کو بچایا، اسلام کو بچایا۔ آج ان کے خانوادے کے لوگ بہت غوث کی شکل میں، خواجہ کی شکل میں، اشرف کی شکل میں، قطب عالم کی شکل میں، شاہ عالم کی شکل میں، شاہ رزق اللہ کی شکل میں، آج ان کی اولادیں دیکھی ہری بھری ہیں۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا کیا بات رضا، کوئی کیا بات، کوئی بات ہے نا، تبھی تو کہا کیا بات، کیا بات، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت نے کیا بات رضا۔ اور یہ لوگ تلاش رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے کیا بات رضا، مطلب مست ہو کے کہا کیا بات رضا، مطلب یہ بجتی کیفیت ہے، یہ سرور والی کیفیت ہے، یہ عشق والی کیفیت ہے، یہ محبت والی کیفیت ہے۔ ایسے نہیں کہا اے حسن یہ ہے، حسین وہ نہیں، کیا بات رضا، اپنے کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کیا بات رضا، اس شمالستان کرم کی۔ یہ ہے، پڑھتے تو سب ہیں، کیفیت تو صوفی بتاتا ہے، ایک صوفی کی کیفیت ایک صوفی ہی بتا سکتا ہے، ایک صوفی کا عشق ایک صوفی ہی بتا سکتا ہے۔ ارے بھائی صوفی کی زبان اور ہوتی ہے اور صوفی کی زبان اور ہوتی ہے، صوفی مٹانا چاہتا ہے اور صوفی سر پر بیٹھانا چاہتا ہے اور کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ دور کا تو ہے نور تیرا ساتھ گانا۔
اسی لیے اہل بیت سے عشق کیجیے، اہل بیت سے محبت کیجیے، اور جو لوگ جا رہے ہیں اہل بیت کو جو ساتھ میں لے جا رہے ہیں انہیں کو آگے بڑھا کے دعا کروائیے، جا کے دعا کرائیے۔ باپ کو تب بھی جا رہے ہیں، وہ موٹی شخصیت سے بات۔ دیکھو یہ ان کی حالت ہے، یہ بالک شاہ پیر نہ جا پاؤں گے، بالک پیر کا صدقہ ہے کہ ان کو وہاں بھیجا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدینہ دکھائے اور ہم سب کو نجف اشرف اور کربلا بھی دکھائے۔ الحمدللہ اللہ تعالی ہم پر اپنا فضل عطا فرمائے۔ اور میں معذرت چاہتا ہوں روک بھائی آپ لوگوں سے کہ مجھے فوراً اجازت دے دی میں چلا جاؤں۔ اب آپ لوگ اپنے حساب سے میرے استقبال کی کریں، ان کا استقبال ہی میرا استقبال ہے۔